السلام علیکم۔ لو جی صبح صبح اٹھ گئے سر جی، صبح صبح، اور ماشاءاللہ نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے تو اب جناب علی ہم تیار ہونے لگے ہیں آفس کے لیے۔ تو ہم نے کہا آپ کو ذرا تازہ تازہ خبریں بھی دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، چلیں جی تازہ خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ یہ ہو گئی شیپ 2 منٹ میں، یہ ہو گئی شیپ بھی، یہ ہو گئی، ٹھیک ہے سر جی؟ اچھا جی، یہ تو ہو گئی شیپ۔ اب آئیں جناب علی خبروں کی طرف۔ اور سر جی یہ جو یوتھی ہے نا، صبح صبح اٹھا کرے نا تو جیسے بندہ کہتا ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے اللہ ہمیں شیطان سے پناہ دے اور اپنی پناہ میں رکھ، اور ہم کوئی غلط کام نہ کریں۔ اسی طرح سیاسی فتنے سے بھی پناہ مانگا کریں کہ یا اللہ ہمیں سیاسی فتنے سے دور رکھ۔ جو ٹرولنگ یہ مریم نواز کی اور مریم نواز کی بیٹی کی یہ کر رہے ہیں، اور اس میں یہ نہیں کہ کوئی عام کارکن ملوث ہے جیسے عام ہوتے ہیں نا گالم گلوچ بریگیڈ والے۔ اور بھائی شہباز گل مریم نواز کے ریڈ سوٹ پہ تبصرہ کر رہا ہے، گھٹیا انسان۔ عمران ریاض مریم نواز کی نئی بیٹی جو ادھر کہہ رہے ہیں جی آ گیا ہے جی مارکیٹ میں، یہ ہے، بہت ہی گندے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ فتنہ۔ وہ کہتے ہیں نا والفتنہ تو اشد من القتل، یہ فتنہ ہے، اس نے باز نہیں آنا۔ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا ڈیل ہو گئی اور یہ ہو گیا، یہ عمران خان کے جیل سے آنے کی باہر آئے گا، مسکین بن کے آئے گا نا یہ، تو یہ باہر آ کے پھر جناب شیر بنے گا۔ اب تو بھیگی بلی بنا ہوا ہے نا، پھر وہ شیر بن جائے گا، کہے گا کیڑا ہوئے، کیڑا نواز شریف تھے، کیڑا مولانا فضل رحمان تھے، کیڑا جناب زرداری تھے، میں تو میں ہوں۔ یہ اس طرح کا بندہ ہے، اتنا سخت وہ مریم نواز کے اوپر یہ گندی گندی باتیں بنا رہے ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ ان کے بارے میں تو عمران خان کے بارے میں تو جناب وہ کیا نام ہے ایم کیو ایم کے جو رہنما ہے الطاف حسین، اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھئی عمران خان کا نام لینے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ اس نے بھی اپنی ایک ویڈیو میں حال ہی میں کہا ہے۔ اچھا جی، خبریں یہ ہیں کہ دیکھیں سر جی ظلم جو ہو رہا ہے نا اس کو آپ دیکھیں۔ اسرائیل نے غزہ پہ حملہ کیا، آج کی بات ہے۔ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا، امریکہ نے یمن پہ حملہ کیا۔ آپ بتائیں، 3 حملے بڑے بڑے لوگوں نے یہ حملے کر دیے۔ یہ آج کی میں آپ کو آج کی خبر بتا رہا ہوں کہ یہ انہوں نے یہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ان جناب حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ رات کو بہت بڑی اظہار یکجہتی غزہ کے ساتھ کی گئی ہے، کراچی میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور جماعت اسلامی کی، انہوں نے بہت اچھی جناب اظہار یکجہتی کی ہے۔ اور مولانا نعیم الرحمان نے کہہ دیا، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے، کہ ثابت ہو گیا کہ کراچی مسلم امہ کا سب سے بڑا گڑھ ہے۔ اتنے لوگ نکلے ہیں وہاں پہ، دکھائیں یہ ٹی وی والے، دکھائیں، بار بار دکھائیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ خبر ہے جی۔ اگلی خبر سر یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے کیا کہہ رہے ہیں، مذاکرات، اعظم سواتی کہہ رہے ہیں مجھے عمران نے حکم دیا ہے کہ سید عاصم منیر کے چرنوں میں گر جاؤ اور مجھے بچاؤ۔ اور سلمان اکرم راجہ کہتا ہے ہماری پارٹی کوئی مذاکرات تو نہیں کر رہی، وہ تو انڈیویجول کر رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، میرے خیال ہے اعظم سواتی کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے اور عمران کا تعلق کسی وہ سے کیا طالبان سے ہے۔ یہ مذاکرات کون کر رہے ہیں؟ عمران کے حکم پہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اور کل تو آپ نے وہ بات بھی حل کر دی ہے، جو ڈرامہ کیا ہے باجی علیمہ نے کہ جناب مجھے ملاقات نہیں کرنے دے رہے، اور وہ شادی حال میں گھس گئی اور مارکی میں، اور وہ سارا ہوا ہے نا، وہ بھی کھل گیا ہے کہ جناب عمران کو جو کمیٹی کہے گی
اس کے علاوہ عمران کسی سے نہیں ملیں گے. یہ عمران کا حکم ہے. اب یہ آدھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران صلح کر رہا ہے, آدھے کہہ رہے ہیں نہیں, تاکہ جیڑی گیم بھی ہوئے نا وہ سامنے آ جائے. لیکن سر جی تمہیں لوگ پہچان گئے, تمہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی طرح لوگ تمہیں پہچانتے ہیں کہ تم کیا بلا ہو. ٹھیک ہے. ابھی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جناب وہ اسمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے قرارداد غزہ کے حق میں, اور پی ٹی آئی والے اور سنی تحریک والے کہہ رہے ہیں نو. ایاز صادق نے کہا یہ کدھر سے آواز آ رہی ہے؟ پھر اس نے کہا 3 دفعہ اس نے کہا آگے سے نو کی آواز آئی. تو یہ ایسے غدار ہیں سر جی, یہ ایسے ہی غدار ہوتے ہیں. غدار کے سینگ بڑے بڑے نہیں ہوتے. ایسے ہی ہم میں سے کوئی بن جاتا ہے بس بیٹھے بٹھائے. کسی کے آپ نے اگر یہ ریموٹ چوری کر لیا تو آپ پہلے وکیل ہیں تو پھر آپ چور بن جائیں گے, پہلے ڈاکٹر ہیں تو پھر آپ چور بن جائیں گے, انجینئر ہیں تو چور بن جائیں گے کیونکہ آپ نے چوری کی. تو یہ نہیں کہہ سکتے یار ہے تو ڈاکٹر سی, وکیل سی یا انجینئر سی. ٹھیک. اگلی خبر سر جی, شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا ہے. پہلا روس کا دورہ انتہائی کامیاب رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے کہ جناب جو ترکی میں دورہ کیا ہے وہ بھی بہت ہی کامیاب ہے. اور اب جناب عالی آج واپسی ہے لندن سے نواز شریف صاحب کی, شاید مریم نواز صاحبہ کی بھی واپسی ہو. ٹھیک ہے. اور آج واپس آ کے وہ کیا کر رہے ہیں بھلا؟ وہ جناب اوورسیز پاکستانیوں کا 500 سے زیادہ لوگوں کا یہاں پہ اجتماع ہو رہا ہے اسلام آباد میں, اور ان کو شاباش دی جا رہی ہے. شاباش کہ آپ نے عمران کی بات نہیں مانی فتنے کی, اور آپ ہمارے لیے زر مبادلہ بھیج رہے ہو. حالانکہ فتنے نے کہا ہے کہ زر مبادلہ نہیں بھیجنا. تو سر جی فتنہ ہے, بالکل فتنہ ہے. آپ اس کو سیاسی پارٹی نہ کہیں. جو آئی ایم ایف کو خط لکھ سکتا ہے, جو اپنی فوج کے اوپر حملہ کر سکتا ہے, جو پاکستان کو بدنام کر سکتا ہے, جو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے لابنگ فرمیں حائل کر سکتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس نے بچانا ہے, امریکہ نے بچانا ہے, وہ اس کو آپ چھوڑ دیں اس کو. آگے آئیں جی. قومی اسمبلی کا آج اجلاس شروع ہو رہا ہے سر جی. اور بھائی قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک ہم نے بل جو دیا تھا گروپ لائف انشورنس کا ریٹائرڈ پاکستانی ملازمین کا, خدا کے لیے اس کو آگے سینٹ سے پاس کرواؤ. قومی اسمبلی سے ہو گیا ہے, سینٹ سے پاس کروا کے وہ ہمارے ہاتھ میں دو بل. لوگ مر رہے ہیں ریٹائرڈ ملازمین بیچارے, وہ کہتے ہیں جی وکیل صاحب کدوں ساڑا فیصلہ ہونا ہے. تو ہم سیاسی طور پہ بھی کوشش کر رہے ہیں. ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے لیکن آگے بل نہیں پاس ہو رہا. یہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, آپ کو پتہ نا میں ادھر لاہور سے اکیلا گیا تھا آپ کا وکیل, تو وہاں ہم نے آرڈر کروایا تھا کہ جناب ان کو بھیجیں. قومی اسمبلی میں انہوں نے بھیجا, پھر وہ بل آغا سید رفیع نے پیش کیا, اور اس کے بعد پھر خورشید شاہ صاحب جو ہیں پیپلز پارٹی کے, انہوں نے پیش کیا, پھر وہ منظور ہوا, ووٹنگ ہوئی, اب وہ سینٹ میں پھنسا پڑا ہے. تو خدا کے لیے آج کل سینٹ کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, قومی اسمبلی کا بھی اجلاس ہو رہا ہے. اسی اپریل میں ہمارا بل منظور کرو. اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ رابطہ نہیں نہ کیا, اپلائی نہیں کیا, کیس نہیں کیا, وہ لازمی کیس کریں, ورنہ وہ پچھتائیں گے بعد میں کہ یار بل بن گیا, سانوں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہویا. ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو نمبر بھی دے رہے ہیں 0300472572, اس کے اوپر رابطہ قائم کریں. ٹھیک ہے سر جی. آگے آئیں جی. آگے بلاول بھٹو صاحب صرف ایک مسئلے پہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ڈیسو سندھ نہ ڈیسو. اور بھائی قومی دھارے میں آئیں اور نہروں والے مسئلے کو چھوڑیں. چولستان بھی پاکستان کا ہے جس کو آباد کرنا ہے. آپ بھی نہریں بنائیں, آپ کو کون منع کر رہا ہے بھائی؟ دریائے سندھ میں تو اتنا پانی ہے, میرا اپنا علاقہ دریائے سندھ کے قریب سے گزرتا ہے, میاں والی, کہ وہاں وہ ہمیشہ سیلاب آیا ہوتا ہے. آپ نہریں بنائیں, سکھر میں بنائیں نہریں, آپ کو کون منع کر رہا ہے؟
آپ یہ 6 بنا رہے ہیں نا پنجاب میں، آپ 12 بنا لیں. آپ کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے، صرف آپ کا ایک ہی نعرہ ہے کہ ڈیسوں ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں. ٹھیک ہے نا. آپ کسی کو منع نہ کریں. پنجاب دشمنی میں آپ نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، حالانکہ آپ کو کوئی نقصان نہیں تھا اس کا. اب وہ سارا سمندر میں پانی ضائع ہو رہا ہے. انڈیپینڈنٹ بتائیں جی. انڈیپینڈنٹ ایک تو حکومت جو ہماری جو ہے نا دفاع کرنے میں بھی کمزور ہے. اس کے اوپر ٹیکنیکل لوگوں کی جو ہے نا وہ ٹی وی پہ پروگرام لائیں. کتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نہروں کا. وہ بتائیں کہ نہروں سے کیا نقصان ہے اور کیا فائدہ ہے. سندھ کو کتنا فائدہ ہے اور پاکستان کو کتنا. ایک پنجاب سے نہر بنائیں جو سندھ تک جائے، آدھی پنجاب کو سیراب کرے، آدھی سندھ کو سیراب کرے. یہ بتاتے نہیں ہیں. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے وہ حلیمہ باجی کو جیل میں نہیں نہ ملنے کی دے گیا. وہاں سے کسی نے یہ رپورٹ نہیں کیا کہ عمران خان نے انکار کیا تھا کہ میں اپنی بہنوں سے نہیں اس وقت ملنا چاہتا. جب ملنا ہوگا میں مل لوں گا. کل پھر منگل ہے، دیکھ لینا، یہی تماشا ہوگا. بھائی جیل سپریڈنٹ واضح کرے، بجائے یہ کہ احتجاج ہو، واضح کرے کہ بھئی عمران خان ان لوگوں کو ملنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. باقی اوورسیز کی جو کانفرنس انہوں نے کی ہے اس کو ہم بڑا شاباش دیتے ہیں اور بڑی کامیابی سے انہوں نے کی ہے. انشاءاللہ تعالی اس میں سے ہی بہت ساری خیر کی باتیں سامنے آئیں گی. پاکستان نو ڈاؤٹ ترقی کر رہا ہے اور اس میں جناب ٹیک آف کر رہا ہے. پی آئی اے پہلی دفعہ نفع میں گئی ہے. دیکھا ہے نا، پی آئی اے پہلی دفعہ نفع میں گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی اگلی ویڈیو جو ہے وہ دفتر سے بناؤں گا. تو آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں، اس لیے میں روز کہتا ہی نہیں کہ جناب چینل سبسکرائب کرو. آپ کر رہے ہیں نا، مجھے پتہ ہے کر رہے ہیں. جو بھی دوست ہمارے 100 سے زیادہ چینل، 100 سے زیادہ سبسکرائبر اپنے مجھے بتائیں گے کہ ہم نے جی یہ نئے آج سے 100 سے زیادہ سبسکرائبر کو کروایا ہے، ان کو پھر ہم کھانے کی بڑی دعوت دیں گے. اور جب ہمارے 2 لاکھ ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ رابطہ قائم کریں. تھینک یو ویری مچ. آئی لو یو. السلام علیکم. لو جی پارک میں آ گئے ہیں. حسب معمول واک بہت ضروری ہے. سر جی آج مجھے بتائیں، سارے بزرگ نوجوانوں کی بات نہیں کرتا، میرے جیسے بزرگ بتائیں کیڑا واک کرتا ہے. واک بہت ضروری ہے سر جی. واک کرنا بہت ضروری ہے. سمپل واک. میں نہیں کہتا کوئی جم جوائن کرو، کوئی اور کرو. واک کرو جتنا چل سکتے ہو. اپنے کمرے میں چلو، برآمدے میں چلو، گھر میں چلو، گھر کے پاس پارک میں چلو، سیف جگہ ہو تو سڑک پہ چلو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کتنے بچے کھیل رہے ہیں. یہ اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ ایک مشہور ہے مقولہ کہ نماز پڑھو قبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے. تو میں کہتا ہوں واک کرو قبل اس کے کہ تمہاری صحت کے بارے میں کوئی اور تمہیں خدمت کے اوپر لگ جائے. ٹھیک ہے. اس واقعہ کے آنے سے پہلے واک کرو. واک کرو بجائے یہ کہ تمہیں کوئی اور یہ مسئلہ ہو. ٹھیک ہے سر جی. یہ بہت ضروری ہے آپ کے لیے، ضروری میسج ہوتا ہے. یہ ادھر بچے جناب دیکھیں ہمارے کتنے کھیل رہے ہیں. ماشاءاللہ گراؤنڈ بھرا ہوا ہے، سارے بچوں کا گراؤنڈ یہ بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ، اور موسم تو بہت ہی خوبصورت ہے. اور آج کل یہ نئے پتے اور یہ آپ کو ہر جگہ آج کل موسم، یہاں نئے پتوں کا موسم ہے نا. پرانے گئے تھے، نوے آ گئے. ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر ہے. تو پارک میں آنے کا، ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی صحت پہ توجہ دیں. کوالٹی آف لائف. ٹھیک ہے. شوگر ہوتی ہے، آپ آدھا گھنٹہ واک کرتے ہیں آپ کی شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے. نوٹ کرتے ہیں نا آپ، میٹر سے نوٹ کریں. اگر آپ کی 200 شوگر ہے نا، واک کریں گے وہ 120-25 پہ آ جائے گی. تو یہی علاج ہے بہت ساری بیماریوں کا. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ جناب 70 سے 80% بیماریوں کا حل جو ہے نا واک میں ہے. واک میں ہے. تو آپ واک کریں جتنا کر سکتے ہیں.
دیکھو ٹھیک ہے. باقی جو ہے ویڈیو میں آپ کو اندر دکھاؤں گا. یہ دیکھیں آپ یہ اپنی واک کرنے والی ویڈیو کو بتائیں. ٹھیک ہے. کدھر ہے بھائی, کون ہو تم؟ ہاں یہ آپ کی تصویر یہ آ گئی ہے. یہ ہے ادھر آؤ بھائی, سامنے آؤ سامنے آؤ. چلو ٹھیک ہے. اس کا نام ہے خنابدوش.